30 گائیں ہوں تو ان کے اندر زکوٰۃ ہوگی ایک بکری کی صورت میں. بھیڑ بکریاں 40 اگر کسی کے پاس بکریاں ہوں تو ان میں سے ایک بکری اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو اب ہم نے 3 چیزوں کے اندر زکوٰۃ کا حساب پڑھ لیا. نمبر 1 سونا چاندی مال تجارت نقدی. نمبر 2 جو ہماری زمین کی پیداوار ہے. نمبر 3 ہمارے پاس جو جانور مال مویشی ہیں ان کے اندر زکوٰۃ. یہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب آئیں ذرا آگے. زکوٰۃ کے مصارف، یہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے مصارف لکھے ہوئے ہیں. مصارف کا مطلب کہ جس کو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. نمبر 1 فقراء، ان کی تعریفیں اوپر لکھی ہوئی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس کچھ مال تو ہو مگر ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، غربت میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں. فقیر، تو ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. ذرا غور سے سنتے آئیے گا، پھر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. نمبر 2 مساکین، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت تباہ حال ہیں، جن کے پاس اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. بعض صحابہ ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شامل کرتے تھے جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر جنہیں روزگار نہ ملتا ہو. لیکن یہ بعض صحابہ کی رائے تھی، سب کا یہ مسلک نہیں تھا. نمبر 3 محکمہ زکوٰۃ کے کارکن. پہلے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین ہوا کرتے تھے، ان کو قرآن نے ذکر کیا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے لیے کام کاج کرنے والے. زکوٰۃ مختلف علاقوں سے اکٹھی کی جاتی تھی تو ان کو عاملین کہا جاتا تھا. تو ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہیں. نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، دل کو نرم کرنے والے. ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپے دینے کی ضرورت پیش آئے. مثلا اگر کوئی نو مسلم اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. نمبر 5 غلامی سے رہائی پانے والا. وفر رقاب اگر کوئی شخص غلامی سے نکلنا چاہتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپے دے کر اپنی گردن چھڑا لے. آج کل کے زمانے میں غلامی کا رواج نہیں، اس لیے جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قید بھگت رہے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے. نمبر 6 قرض دار، جس شخص پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب مال کی وہ مقدار کم ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس سے کم مال بچتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ 3 لاکھ کا ہے، اس کے اوپر قرضہ 2 لاکھ کا ہے. اب 1 لاکھ اور اس کے پاس ہے لیکن قرضہ اس کے اوپر 2 لاکھ ہے تو ایسے آدمی کو بھی بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. والغارمین، غارم اس کو کہتے ہیں جو قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کرنے والا، مطلب اس سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنے والا، دین کی خدمت کرنے والا. نمبر 8 مسافر، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، گھر کے اندر وہ بڑا مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن سفر کے اندر نکلا ہوا ہے. سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا، جیسے جیب کٹ گئی ہے، مال اس کا چھن گیا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کی زکوٰۃ کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن اب تو جدید دور آ گیا ہے، اے ٹی ایم ہے، اس کے اندر بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں. نمبر 2 کیا کہتے ہیں، ایزی پیسہ کسی منگوا سکتے ہیں. یہ ساری صورتیں ان سے ہٹ کر پھر بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. یہ مصارف زکوٰۃ ہیں 8: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، غارمین اور وابن السبیل فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اس سے آگے آ جائیں. زکوٰۃ کا یہ بس ہمارا آخری ٹاپک ہے، پھر ختم ہو رہا ہے. زکوٰۃ دینے معاشی نقطۂ نظر سے اسلام دین اور دنیا کی یکجائی کا تصور پیش کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادات میں اخلاقی بہتری کے ساتھ ساتھ دنیاوی
زندگی کی اصلاح اور اس کو اس طریقے سے سنوارنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جہاں مال کی محبت کو کم کرتی ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ چلیں جی اس کو سمجھے، میں اس کو آسان لفظوں کے اندر بیان کر دوں۔ آج دنیا کے اندر آپ کو غریب سے غریب لوگ ملیں گے، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہوتا۔ اب اسلام ان لوگوں کے بارے کے اندر کیا تصور پیش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یا ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے ان کے لیے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، معاشرے کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں، یا کمزور لوگ ہیں، ان کو کچھ سہارا نہیں مل رہا، ان کا کہیں پر کوئی کام نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگوں کو معیشت کے صحت مند افراد بنانے کے لیے، معاشرے کے صحت مند افراد میں شامل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کو زکوٰۃ کے اندر حصہ دینا چاہیے، زکوٰۃ کے اندر ان کو حصے دار بنانا چاہیے۔ اگر ہم یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے پاس دولت کو روک کر رکھیں، ذخیرہ اندازی کریں، سرمایہ کاری نہ کریں اور دولت کا غلط استعمال کریں، پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ صرف چند افراد کے پاس رہ جائیں گے، اس سے باقی لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر چوری چکاری لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ ایک آدمی کے پاس مال ہے، ایک کے پاس غریب ہے، ایک آدمی ریڑھی چلانے والا ہے اور ایک لینڈ کروزر کے اندر سفر کرنے والا ہے، تو آپس کے اندر یہ برابر نہیں ہوں گے۔ جو غریب آدمی ہوگا اس کے دل کے اندر حسرت ہوس اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، جب اس کے دل کے اندر ہوس پیدا ہوگی تو پھر وہ اس دولت کو ہتھیانے کے لیے مختلف کوششیں کرے گا، کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا، مال لوٹے گا، چوری کرے گا، پھر اس کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، کبھی اس کے ساتھ استعمال کرے اسلحہ استعمال کرے گا، کبھی جناب وہ جس قسم کے ہتھیار اس کو میسر ہوں گے اس قسم کے ہتھیار وہ استعمال کر کے اپنے یہ دولت اکٹھی کرنے کی اور لوگوں کے برابر ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اسلام یہ ایک نصاب پیش کرتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا فائدہ ہوگا، ان کے ہاتھوں کے اندر بھی دولت پہنچے گی، یہ بھی اچھے طریقے سے کھا پی سکیں گے اور یہ بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جائیں گے۔ جب یہ معاشرے کے بہترین فرد بن جائیں گے، ان کو تمام ضرورتیں میسر ہو جائیں گی، تو یہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ جب صحت مند زندگی گزار سکیں گے تو معاشرے کے اندر عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا اور معاشرہ بھی خوشحال ہوگا۔ تو اسلام یہ ایک معاشرہ پیش کرتا ہے، اسلام یہ ایک تصور پیش کرتا ہے کہ ایسے غریب لوگ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن سے لے کر امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر دینی چاہیے۔ جی یہ ہمارا زکوٰۃ والا سبق جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا ہے، کافی باتیں رہ گئی ہیں لیکن اس وقت کے اندر ایسی باتیں کر سکتے ہیں، مسائل اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم ذکر نہیں کر سکتے وقت کی وجہ سے۔